بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد آج کی گفتگو کا موضوع اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت کا ذکر کہ جس نعمت کا شاید ہم اس قدر شکریہ ادا نہیں کر پا رہے، بلکہ عملاً ہم ثابت کر رہے ہیں کہ ہمیں اس نعمت کی بالکل کوئی ضرورت نہیں۔ اور شاید کہ ہم اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی موجودگی کے اندر اس کو جانتے نہیں اور پہچانتے نہیں۔ انسان کا کسی نعمت کا عادی ہو جانا بھی یہ بعض دفعہ گمراہی کا باعث بن جاتا ہے۔ ہر نعمت کا شکریہ، شکر گزاری یہ ضروری ہے، اور جب ہم اس عادت سے، اس روٹین سے جب کبھی انقطاع آتا ہے، کوئی تعطل اور وقفہ آتا ہے، پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جس کی میں نے پہلے قدر نہیں کی۔ بہت ساری مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ آپ بڑے آرام سے صبح کو بیدار ہوتے ہیں اور اپنے بیڈ چارپائی سے بڑے آرام سے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور روٹین یہ ہوتی ہے کہ ہم بیدار ہوتے ہیں، بیدار ہونے کے بعد اٹھ کر بیٹھتے ہیں، جوتا پہنتے ہیں اور روٹین کی زندگی شروع کر دیتے ہیں۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو صبح اٹھنے سے قاصر ہیں، جو صبح خود بخود چارپائی سے نیچے اترنے سے قاصر ہیں، جو بیدار ہونے کے بعد خود جوتا نہیں پہن سکتے۔ ان سے اس کی قدر پوچھیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ اللہ نے آپ کو صحت، تندرستی اور یہ موقع دیا ہے۔ اور یہ ہر صبح انسان کو اللہ کی طرف سے یہ بتایا جاتا ہے، اگر انسان اسلامی تعلیمات سے مکمل واقف ہے۔ میں جس بات کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے نیند، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بسمک اموت و احیا۔ جب سونے سے پہلے آپ لیٹتے ہیں تو یہ دعا پڑھیں کہ اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں، تیرے نام سے اٹھوں گا، جی اٹھوں گا۔ حالانکہ سونا جو ہے وہ مرنا نہیں، جبکہ اس کو کہا جاتا ہے نیند موت کی بہن ہے، یا دوسری جگہ پہ یہ ہے کہ نیند موت کی فرع ہے، شاخ ہے، اس کی قسم ہے۔
اور صبح جب انسان جب بھی اس کو جاگ آئے تو وہ جب پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے آج مجھے موت دینے کے بعد دوبارہ جی کر دیا ہے، اٹھا دیا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو سونے کے بعد اٹھ سکتے نہیں، یا وہ سوئے سوئے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ سوئے سوئے ان کو ایسا خدا نخواستہ عارضہ لگ جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے، کوئی ایسی ڈیزیز، کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ وہ اٹھ نہیں پاتے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد، اس اٹھنے سے پہلے سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے پھر موقع دیا ہے۔ تو گویا یہ شکر گزاری ہے کہ اگر تم اٹھ سکتے ہو تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس کو روٹین نہ سمجھو یا اپنا حق نہ سمجھو، یہ میرا حق ہے، میں دنیا میں آیا ہوں، چل رہا ہوں، پھر رہا ہوں، سو جاتا ہوں، اٹھ جاتا ہوں، تو یہ حق نہیں ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسٌ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا۔ اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ ارشاد فرمایا نیند کے بارے میں، یہ تمہارے لیے باعث سکون بنائی ہے، دن کو تمہارے لیے کام کاج کے لیے بنایا ہے، اور رات کو تمہارے لیے پردہ بنا دیا ہے، رات کو تمہارے لیے سکون کے لیے بنا دیا، نیند کو تمہارے لیے آرام دہ بنا دیا۔ بہت ساری آیات کے اندر اور احادیث کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اور اس میں سائنس، طب، میڈیکل اور انسان کی اپنی سوچ فکر اس بات کو ماننے کے لیے تیار، اس کا تجربہ اور مشاہدہ بھی یہ بتاتا ہے کہ اگر وہ 24 گھنٹے میں آرام نہیں کرتا تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایسا سسٹم دیا ہے جسم کو کہ جس کے ذریعے دوبارہ بحالی جسم کے اندر ہو جاتی ہے، اور اس دوران میں اللہ رب العزت وہ ساری کمی کو پوری کر دیتا ہے جو 18 گھنٹے، 16 گھنٹے، 20 گھنٹے چلنے کے بعد انسان کے جسم کے اندر وٹامن کی کمی ہو جاتی ہے یا بہت ساری کمزوریاں لاحق ہو جاتی ہیں، وہ اللہ رب العزت اس نیند کے دوران پوری کرتے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر حضرات بہت ساری میڈیسن جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے سونے سے پہلے ضرور کھانی ہے۔ زیادہ تر دوائی رات سونے سے پہلے دیتے ہیں، اس لیے جو دوائی سونے سے پہلے کھانے سے اثر کرتی ہے وہ دن میں نہیں کرتی۔ اس کا سسٹم ایسا ہے کہ رات کے وقت اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، رات کے وقت اس کا۔ اور صحابہ نے اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کا پتہ چلا نا صحابہ کو رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں اور سید الانبیاء ہیں اور آپ آخری پیغمبر ہیں، اتنا اللہ نے مرتبہ اور رتبہ دیا ہے، پھر بھی وہ اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنے روزے رکھتے ہیں، اتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں، ساری رات قیام کرتے رہتے ہیں، بہت کم سوتے ہیں، روزے رکھتے ہیں تو روزے رکھنے پہ آ جاتے ہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 صحابی آئے اور انہوں نے آ کر پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں؟ بتایا وہ تو موجود نہیں ہے۔ بہرحال وہیں انہوں نے یہ عہد کیا، 3 لوگوں مشہور حدیث ہے، اس طرف لمبی بات نہ چلی جائے، ان میں سے ایک وہ تھا، ایک نے روزوں کا کہا، ایک نے کہا جی میں شادی نہیں کروں گا، صرف عبادت کروں گا، ایک نے کہا میں ساری رات قیام کروں گا، سوؤں گا نہیں، ساری رات قیام کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پلٹے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایسے ایسے ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا بھی مسجد میں اکٹھے ہو جاؤ، اور پھر آپ نے واعظ خطاب مختصر خطبہ دیا، واعظ کیا اور بتایا کہ میں تم میں سے زیادہ، آپ مصروف بھی زیادہ ہوں، میں نے شادیاں بھی زیادہ کر رکھی ہیں، اس کے باوجود میں سارے حقوق پورے کر رہا ہوں، 9 بیویاں ہیں اور وہ حقوق بھی پورے کرتا ہوں، میرے جسم کا مجھ پہ حق ہے وہ بھی پورا کرتا ہوں، رات کو جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، لیکن قطعاً میں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ مسلسل آپ روزے رکھیں، اس کی اجازت نہیں ہے کہ مسلسل آپ رات کو قیام کریں، اس کی اجازت نہیں آپ شادی نہ کریں۔ جسم کے اپنی اپنی لوازمات ہیں، ضرورت ہے، جس طرح خوراک کی ضرورت ہے نا انسان کو، اسی طرح شادی کی بھی ضرورت ہے، یہ بھی انسانی ایک ضرورت ہے، اور اسی طرح نیند کی بھی ایک ضرورت ہے، اس کے بغیر تو جسم کام نہیں کرے گا۔ اور فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی،
ساتھ ڈانٹ بھی کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ گویا یہ شریعت کے اندر بھی اس کی وعید ہے کہ جو بندہ مسلسل اس طرح کوئی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور اپنے اوپر یہ ٹھان لیتا ہے کہ میں نے ساری رات جاگنا ہے، کیونکہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے یہ فطرتی نظام ہے۔ ہمارا سسٹم جو میں نے شروع میں بات کی اس کی طرف میں بات لے کر آتا ہوں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس نعمت کی شکر گزاری نہیں کریں گے، اس نیند کی شکر گزاری نہیں کریں گے، اور ہمارے پورا سسٹم اس کی گواہی دے رہا ہے ہمیں اس نعمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ رات اللہ نے سکون کے لیے بنائی، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے اپنی رحمت کی ہے، یہ دن اور رات بنا کر، دن کے اندر فضل اللہ کا تلاش کرو، اس میں روزی روٹی تلاش کرو، رات کو آرام حاصل کرو، یہ اللہ کی رحمت ہے تم پر۔ اور ہم ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں، رحمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ رات نیند کے لیے نہیں ہے، ہم رات کو نہیں سوئیں گے، ہم دن کو سوئیں گے، ہم دن کو سوئیں گے۔ ہم اس کے خلاف چلنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بے شمار ایسی بیماریاں ہیں، بے شمار ایسی بیماریاں ہیں جو اس سے پہلے موجود نہیں تھیں، اور اس میں بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم فطرت کے خلاف چل رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معروف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے، اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو، ایویں فضول گپ لگانے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ عشاء کے بعد سونے کو پسند کرتے تھے، آرام کو، نیند کو پسند کرتے تھے، الا کہ کوئی ضرورت ہے، کوئی کام ہے، کوئی دینی کام ہے، علمی کام ہے، کوئی بامقصد کام ہے، جاگا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث بھی موجود ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز اتنی لیٹ تاخیر سے پڑھتے ہیں کہ بچے اور خواتین بھی سو گئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نکلے نماز پڑھانے کے لیے اتنی دیر سے، یعنی وقت زیادہ گزر گیا۔ آپ دیہاتوں میں جائیں نا، تو اپنی جو شہر میں رہنے والے دیہاتوں میں جائیں گے تو وہ اپنی روٹین میں عشاء کے بعد ابھی سیدھے ہوتے ہیں دن کے لیے، تو وہ بیچارے سونے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور کب عشاء پڑھیں، کب عشاء کی نماز ہو، اور وہ سو جاتے ہیں۔ ابھی بھی دیہاتوں میں بعض جگہوں پہ یہ روٹین بہت اچھی ہے، لیکن ان کے لیے وہ چیز عجیب سی لگتی ہے۔ اب جو روٹین بنی ہے، اب اس روٹین میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بچے اور خواتین سو گئی کہ اتنا وقت ہو گیا ہے۔ روٹین جو تھی، کیونکہ نیند ایسی چیز ہے، بھوک اور نیند، جو آپ روٹین سیٹ کر لیں گے اسی روٹین میں ایک دفعہ غلبہ ضرور ہوگا۔ جس طرح کہ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، سحری کرنے کی جو عادت ہے، اب عید والا دن جب ہوتا ہے یا عید کے بعد کے دن ہوتے ہیں، اسی وقت بھوک اسی طریقے سے لگتی ہے، کیوں؟ جسم عادی ہو چکا ہے۔ اسی روٹین میں اگر آپ نیند کا ایک ٹائم فکس کر لیتے ہیں، اسی وقت روزانہ 24 گھنٹوں میں آپ پر نیند کا غلبہ ضرور ہوگا ایک مطلب، پھر آپ اپنے نفس پر زور لگائیں گے اور اس کے خلاف مزاحمت کریں گے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ غلبہ کم ہو جائے گا۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بچے بھی اسی لیے سو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی اور فرمایا تم واحد مخلوق ہو دنیا میں جو اس وقت اللہ کے سامنے سر مسجود ہونے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، نہیں تو سارے سو رہے ہیں۔ لیکن اب اس وقت حالات یہ ہیں کہ کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی ایسی مجبوری نہیں ہوتی کہ ہماری نمازیں بھی ہیں، اور یہ بھی ایک روٹین ہے کہ جنہوں نے نماز عشاء کی لیٹ پڑھنی ہے، اکثر گھر کی خواتین جو ہیں کام کاج میں مصروف ہوتی ہیں، بہت ٹائم ہے، یہ آدھی رات تک ہوتا ہے، نصف اللیل تک اس کا ٹائم ہے، لیکن یہ نہیں پتہ بعض دفعہ نصف اللیل وہ 3 بجے تک لے جاتے ہیں۔ گرمی سردی میں تقریباً آدھی رات کا وقت جو ہے وہ 11 سے 11:30 کا بنتا ہے، 11 سے 11:30 کا بنتا ہے۔ آپ حساب لگا کے دیکھ لیجئے، تقریباً یہی ٹائم آدھی رات کا بنتا ہے۔ ہمارے دوست ہیں، مدینہ یونیورسٹی پڑھتے رہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب آئے، انہوں نے لیکچر دیا اسی نیند کے حوالے سے، تو انہوں نے بتایا
کہ اسی حدیث کی روشنی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جلدی سونے کو پسند کرتے تھے، اور ساتھ انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات جب سونے لگو تو اپنے دیے کو بجھا دیا کرو، اور انہوں نے بیان کیا کہ حدیث کے اندر یہ لفظ موجود ہیں، ممکن ہے کہ وہ دیا جلتا رہے، اس کے اندر جو پھیتا ہے وہ چوہیا آئے اس کو کھینچے اور گھر میں آگ لگ جائے، وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے بات۔ اگلی بات انہوں نے پروفیسر ڈاکٹر صاحب نے جو بتائی وہ کہتے ہیں وہ یہ تھی، اس کے اندر ایک حکمت اور بھی ہے دیا بجھانے کی۔ میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب انسان نے سونا ہے، آپ کو اگر آپ دیکھیں نا تو سونے کے لیے آنکھوں کے لیے اسپیشل پٹیاں بنی ہیں کہ آپ آنکھوں کے اوپر لگائیں گے تو آپ کو صحیح نیند آئے گی، جتنی آپ کو جتنا اندھیرا آنکھیں محسوس کریں گی اتنی ہی زیادہ گہری نیند آتی ہے۔ اگر روشنی پڑے گی آنکھوں میں تو آنکھیں، بعض دفعہ بندہ گہری نیند سویا ہوتا ہے، آپ لائٹ آن کر دیں اس کو فوراً جاگ جاتا ہے، حالانکہ کوئی آواز نہیں آتی، لیکن آنکھیں روشنی محسوس کرتی ہیں تو فوراً جاگ آ جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب فل اندھیرا ہوتا ہے، اگر اندھیرے میں انسان سوتا ہے تو بالکل آدھی رات کے وقت ہارمون سر کے اندر دماغ کے درمیان میں ہارمونز پیدا ہوتے ہیں، وہ ہارمونز ایسے ہیں جو باڈی کو مدافعتی نظام کو مضبوط کرتے ہیں، باڈی کا جتنا دفاعی نظام ہے، سسٹم ہے، اس کو مضبوط کرتے ہیں۔ اگر وہ روشنی میں ہو تو وہ ہارمونز پیدا نہیں ہوتے، اور اگر انسان جاگ رہا ہو تب بھی وہ پیدا نہیں ہوتے، اور اگر وہ ہارمونز نہیں باڈی کے اندر آتے تو انسان ایسی ایسی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے جو بیماریاں پہلے نہیں سنی ہوتی۔ اور اس کا دیکھ لیں آپ 11:30 بجے تک تو کہیں قریب نظر نہیں آتا کہ سونے کا سسٹم، بچے بھی اس کے عادی ہیں، اور وہ آدھی رات کب بنتی ہے؟ 11 ساڑھے 11 کے درمیان یہ بنتی ہے، اس کے بعد وہ سسٹم موجود نہیں۔ فیصل آباد کی جوتوں کا ایک بہت بڑا برانڈ ہے، 2010 کی بات ہے، ایک شادی پہ میں موجود تھا تو وہاں اسی کے مالک تھے، تو باتیں ہوتے ہوئے اس نے بتایا کہ میں اپنا یہ سارا سسٹم چائنا کے ساتھ کرتا ہوں، بڑا، اب اس کی برانچز بہت زیادہ، میں نام نہیں لیتا۔ تو اس نے کہا میں ایک دفعہ چائنا گیا، اسی سال کی بات ہے، کہتے ہیں میری ایک اپوائنٹمنٹ تھی ایک خاتون کے ساتھ جو کہ فیکٹری کی مالک تھی، جوتے کی فیکٹری کی بہت بڑی، تو اس نے مجھے ٹائم مغرب کا دیا، لیکن ٹریفک کی وجہ سے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، یا اپنی روٹین بھی تھی میری، اچھا کوئی 6 بجے کا ٹائم دیا تو 2 گھنٹے لیٹ ہی جانا چاہیے، اب 6 بجے پہنچنا تو ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا لیٹ ہی جانا چاہیے، ایک عادت جو بنی ہے ہماری اسی روٹین میں۔ کہتے ہیں میں 8 بجے پہنچا، تو جب میں ان کے گھر پہنچا تو گھر کی ساری لائٹیں بند تھی، جس جگہ وہ موجود تھی صرف ایک چھوٹی سی لائٹ چل رہی تھی، تو وہ 8 بجے کا ٹائم تھا، اور جب میں جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ سڑکیں سنسان ہیں، روڈ مین ہے، میں پہلے وہاں سے گزرا تھا، وہاں گزرنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے 8 بجے تو مجھے کہیں کوئی ٹریفک نظر نہیں آیا۔ بہرحال میں جب ان کے پہنچا تو وہ ٹیبل پہ بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی، اور ریفریشمنٹ کے لیے چھوٹی سی کوئی چیز رکھی، تو انہوں نے آتے ہی مجھے کہا مسٹر آپ لیٹ آئے ہیں، اب میں نے آپ سے پرومس کیا تھا، وعدہ کیا تھا، اس وجہ سے آپ سے ملے بغیر میں نہیں کر سکتی تھی، لیکن میرا ٹائم اوور ہو چکا ہے، آپ مختصر بات کریں، ریفریشمنٹ کے لیے چیز حاضر ہے آپ کریں، میں 2-4 منٹ سے زیادہ آپ کو ٹائم نہیں دے سکتی، کیونکہ میرا ٹائم 8 بج چکے ہیں، اس سے زیادہ اس کے بعد میں سو جاتی ہوں، اور اس وقت ملاقات نہیں ہوتی، یہ ہماری روٹین کے خلاف ہے۔ کہتے ہیں مجھے بڑی نموشی ہوئی اور بڑی وہ شرمندگی ندامت ہوئی، میں نے بات کی اور چلا گیا، تو بعد میں واپس گیا تو مجھے وہ بھی تھوڑا بہت رش تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ پورا چائنا جو ہے وہ 8 بجے کے بعد سڑکوں پہ ہوتا ہی نہیں، وہ بستروں پہ ہوتا ہے، وہ سو جاتے ہیں، اور صبح کہتے جس وقت ہمارے سونے کا وقت ہو، فجر کے وقت جب ہم نماز کے لیے نکلے تو میں نے دیکھا کہ وہ سڑکیں ساری بھری پڑی ہیں، اپنے کاموں پہ جا رہے ہیں، جو وقت ہماری نماز کا ہے وہ ان کے ٹائم کا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے اس لیے وہ اس وقت کام کرتے ہیں، وہ اس وقت عبادت ان کا سسٹم نہیں ہمارا، لیکن وہ ان کے کام کاج کا وقت ہے، اور ہمارا وہ سونے کا وقت ہے۔ پہلے مائیں جو تھیں
وہ صبح 4 بجے بچوں کو کہتی تھیں بچوں اٹھ جاؤ. یہ جملہ دوبارہ اور یاد رکھ لیں, یہ جملہ بچوں کو کہتی تھی بچوں 4 بجے صبح 3-4 بجے بچوں اٹھ جاؤ, نماز کا وقت ہو گیا ہے, آپ کے اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے. اب مائیں دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں اپنے بچوں کا اور کہتی ہیں بچوں سو جاؤ, بہت رات ہو چکی ہے. اب الٹ ہو چکا ہے, مائیں 4 بجے کہتی ہیں سو جاؤ, ساری رات سے جاگ رہے ہو. اور اس سے بڑی تباہی کا اور کوئی منظر نہیں ہو سکتا. وہ بچے صحت مند کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بچے فطرت کے خلاف. فطرت یہ کہتی ہے کہ جب اندھیرا ہو جائے تو آپ اپنی آنکھوں کو زیادہ چکا چوند روشنیوں کے سامنے نہ رکھیں. یہ فطرت ہے. رات بنائی اس لیے ہے, رات میں اندھیرا روشنی کم اس لیے ہے, نہیں تو سورج سے کی روشنی کا کوئی مقابلہ کر سکتی ہے کوئی روشنی؟ اللہ چاہتا تو سورج سے بھی زیادہ روشنی چاند کی ہو جاتی, لیکن نہیں کی, اس لیے کہ رات کو روشنی آنکھوں کو جسم کو کم چاہیے. لیکن ہم رات 11-12 بجے تک اتنی تیز روشنی LCD کے سامنے یا تیز روشنیوں میں بیٹھے رہتے ہیں, جسم کے خلاف, فطرت کے خلاف چل رہے ہیں. جسم کتنا آپ کا ساتھ دے گا؟ جب آپ کی گاڑی کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے, آپ چڑھائی پہ اس کو 2 ریس دے کر چڑھائی جا رہے ہیں, کتنی دیر انجن کام کرے گا؟ کتنی دیر وہ انجن کام کر سکتا ہے؟ کتنا آپ کا ساتھ دے سکتا ہے؟ جب آپ کا جسم اس قابل نہیں ہے, آپ 2-3 بجے تک جاگتے ہیں فطرت کے خلاف تیز روشنیوں میں, اور وہ وقت آپ کے آرام کا ہے. باڈی چاہتی ہے کہ آپ سوئیں, لیکن آپ نہیں سوتے. اور ہندوستان کا وہ واقعہ بھی تاریخ میں لکھا ہے کہ فجر کا وقت تھا کہ فرنگی باہر سے آ رہے تھے, ان کا ایک پورا لو لشکر آ رہا تھا. ادھر سے بادشاہوں کے محل سے لوگ نکل رہے ہیں, کوئی اس طرف گر رہا ہے, کوئی اس طرف گر رہا ہے. اور جو محل سے نکلے تھے وہ کون تھے؟ وہ حکومت کرنے والے مسلمان تھے, رقص و سرور کی محفلوں سے نکلے تھے, ان کے اب اٹھنے کا ٹائم تھا. اور وہ فرنگی جو تھے وہ باہر سے کام کر کے اس وقت واپس آ رہے تھے. زمیندار جتنے بھی ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ صبح کتنے بجے اٹھ کر کھیتوں میں چلے جاتے ہیں, یہ روٹین تھی. اور وہ کام بھی باعث سے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے اندر فجر کے وقت میں اللہ نے برکت رکھ دی ہے, اور اس کے بعد برکت نہیں ہے. جو برکت کا ٹائم ہے وہ ہم سو کر گزارتے ہیں, جو سونے کا ٹائم ہے وہ جاگ کر گزارتے ہیں. اور پھر مسائل کا شکار نہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ لہذا وہ بالکل فطرت کے خلاف ہم کام کرتے ہیں کہ جو جس طرح کے سسٹم اللہ نے بنایا ہے اس کو مان لیں. اور یہ ناشکر گزاری ہے, یہ اللہ کے سامنے کھلا اعلان جنگ ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک سسٹم دیا ہے اور وہ سسٹم آپ فالو نہیں کرتے. تو کیا ہے؟ یہ اللہ کے سسٹم کے خلاف ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں. رات کا وہ وقت, یہ دماغ, کیونکہ کہتے ہیں سائنس کہتی ہے دماغ, نیند جو ہے دماغ کا جھاڑو ہے. یعنی دماغ سارا دن بہت ساری ٹینشن میں رہتا ہے, بہت سارا ورک کرتا ہے, بہت ساری عجیب و غریب خیالات سوچیں, اور بہت سا ورک, اس کا برڈن ہوتا ہے, اس کا بوجھ ہوتا ہے. جیسے یہ سوتا ہے, اس کے جتنی ایکسٹرا فائلیں ہیں جس طرح کمپیوٹر کے اندر ہوتی ہیں, اس کو آپ ڈیلیٹ کریں اس کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے. موبائل کی وہ جو ایکسٹرا فائلیں ہیں وہ آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں, موبائل کی سپیڈ تیز ہو جاتی. اسی طریقے سے یہ دماغ جو ہے اس کے اندر وہ جو زیادہ ایکسٹرا خیالات ہیں, جو کچرے ہیں, وہ سارے ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. اذ یغشیکم النعاس آمنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ما لیطہرکم. غزوہ بدر کے موقع پر اب اتنا وہ ٹینشن, جنگ سے بڑھ کر کیا ٹینشن ہو سکتی ہے؟ پوچھیں جا کر فلسطین والوں کو, اللہ پاک ان پہ رحمت فرمائے, ان بچوں پہ رحمت فرمائے. وہ بدر کا موقع ہے, اب آگے تعداد زیادہ نظر آ رہی ہے, 313 ہیں, کچھ پاس لڑنے کے لیے نہیں ہے. ایک ظاہری طور پہ ٹینشن تھی, پریشانی تھی, اللہ نے سب کو اونگ دے دی. اور آگے اسی آیت میں سورہ انفال کی دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے, اللہ رب العزت نے اس لیے بتایا کہ یہ نیند اس لیے دی تھی کہ آپ کو سکون ملے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ, شیطان کی گندگی اللہ دور کر دے آپ سے, جو شیطان کی نحوستیں ہیں, جو خیالات ہیں, وساوس ہیں, وہ دور ہو جائیں. اونگ جو ہے, تھوڑی سی اونگ, بعض دفعہ انسان بہت زیادہ کام کر رہا ہو نا, اس کو صرف 3-4 منٹ مل جائیں گہری نیند کے, دوبارہ اٹھے تو بالکل فریش لگتا ہے اس کو.
اور وہ کہتے ہیں, جو میں بات کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب کی, انہوں نے کہا کہ جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد سوتا ہے اور 11 بجے تک 2 گھنٹے سو لے اور 12 بجے کے بعد وہ 6 گھنٹے بھی سو لے, اس کا برابر نہیں ہو سکتا. جو پہلی رات کی نیند کا سکون ہے وہ دوسری رات کی نیند کا سکون نہیں ہے. اور اسی لیے تعلیمات کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رات جاگتے تھے, پہلی رات سوتے تھے. تو فطرت کتنی پیاری ہے, نیچر کتنی پیاری ہے, اور اس کے ہم خلاف چل رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک اللہ کی نعمت ہے, اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ پیشاب جو ہے انسان کا یہ کتنا نجس ہے, یہ کتنا نجس ہے کہ اس کے بغیر یہ لگ جائے تو وضو نہیں رہتا, ناپاک ہو جاتا, دھونا پڑتا ہے, دوبارہ سے وضو کرنا پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلکہ ایک حدیث کے ہے جو تعلیقاً موجود ہے حدیث, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان بستر پر جاتا ہے 2 آ جاتے ہیں. کیا 2 آ جاتے ہیں؟ ایک فرشتہ آتا ہے, ایک شیطان آتا ہے, دونوں غلبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے وہ میرے قبضے میں رہے, یہ میرے قبضے میں رہے. یہ بات سنیے غور سے, اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ آخری بات ہے. وہ کوشش کرتے ہیں, اور اگر انسان دعا پڑھ کے سوتا ہے تو غلبہ فرشتے کا ہو جاتا ہے, اور پھر ساری رات پہرا کون دیتا ہے اس پر؟ فرشتہ دیتا ہے. تو پھر اس کی آپ دیکھیں کہ رات کو ڈرونے خواب آئیں گے. جب پہرا فرشتے کا ہے تو ڈرونے خواب نہیں آ سکتے, کوئی ایسے خواب نہیں آئیں گے جس کی تعبیر آپ کو کہیں جا کر پوچھنی پڑے. لہذا اور اگر غلبہ شیطان کا ہو جائے کہ وہ اس طرح کی مووی دیکھ کر اور اس طرح کی گندی چیزیں دیکھ کر سوئے گا, تو پھر ساری رات پہرا کس کا ہوگا؟ شیطان کا ہوگا. اور پھر شیطان یہاں پہ 3 گرے لگا دیتا ہے پیچھے گردن کے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ساری میموری جو ہے وہ سر کی بیک جانب ہوتی ہے, ساری میموری سر کی بیک جانب پہ زیادہ ہوتی ہے, لا شعور جسے کہتے ہیں. تو وہ جب انسان اٹھ کر جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے اللہ کا نام لیتا ہے, ذکر کرتا ہے, الحمدللہ الذی احیانا پڑھتا ہے, کچھ پڑھ لیتا ہے, ایک گرہ کھل جاتی ہے. شیطان افسوس کرتا ہے یہ کیا بنا, میری تو ساری رات کی محنت ضائع چلی گئی. اور پھر اگر وہ اٹھ کر وضو کر لیتا ہے دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. اور اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے وہ تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. تو کیا دوسرے لفظوں میں انسان بالکل فریش ہو جاتا ہے, کوئی اس کو ذہنی طور پہ کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی, کوئی بوجھ نہیں ہوتا, کوئی اس طرح کی ٹینشن نہیں ہوتی, وہ اس طرح بالکل فریش F5 جیسے کمپیوٹر کا لگتا ہے نا کہ بالکل ریفریش ہو چکا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر وہ یہ نہیں کرتا 3 گرہیں لگی رہے گی, نہ اس کی سوچ بڑھے گی کیونکہ میموری کے اوپر تو تالے لگ گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر وہ نماز ہی نہیں پڑھتا اور 30 دن وہ ایسے ہی گزارے, 1 مہینہ گزارا ہے یا 1 سال ایسے گزارا ہے یا 10 سال سے ایسے ہی ہے, تو تالے گنے کتنے لگے ہیں, کتنی گرہیں لگی ہیں. اس کی سوچ کیسے اچھی ہو سکتی ہے, وہ پازیٹیو کیا سوچ سکتا ہے. اس کو جنوں نے نہیں پکڑنا تو کس کو پکڑنا ہے, اس پر جادو نہیں ہونا تو اور کیا ہونا ہے. وہ تو بذات خود سحر زدہ ہے, اور کسی کو جادو کرنے کی رشتہ دار کو کیا ضرورت پڑی ہے, کسی ہمسائے کو کیا ضرورت پڑی, جادو تو اس نے خود اپنے اوپر کر لیا ہے. پھر بھاگتا ہے ان عاملوں کے پاس, بھائی مجھ پہ جادو ہو گیا, مجھے شک ہے فلاں خاتون ہمارے رشتہ داروں کی ہے, فلاں مرد ہے, فلاں بندہ ہے, وہ مجھ سے بڑا جیلس ہوتا ہے. الزام دوسروں پہ, کام اپنے ایسے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسا نہیں کرتا, جو بات میں نے شروع میں کی, تو وہ سویا ہی رہتا ہے, تو جاتے ہوئے شیطان اس کے نتنوں میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. شیطان رجز الشیطان, میں نے جو آیت پڑھی ہے نا کہ شیطان کی گندگی, شیطان تو خود نجس ہے, گندا ہے, اس کا پیشاب کتنا گندا ہوگا. انسان پاک ہے, اشرف المخلوقات ہے, اس کا پیشاب اتنا گندا ہے کہ بندہ با وضو نہیں رہتا, پاک نہیں رہتا, اس کا قطرہ کوئی لگ جائے ساتھ. لیکن وہ شیطان اس کا پیشاب نتنوں میں ہے, اور صبح اٹھ کر کوئی روحانیت والی بات وہ کیسے کر لے گا, دین اس کے دماغ پہ کیسے اثر کرے گا, دل اس کا کیسے کھلے گا دین کے لیے, روحانیت کے لیے, اللہ کی طرف وہ کیسے راغب ہو سکتا ہے. 3 گرہ پیچھے لگی ہیں, شیطان کا پیشاب اس کے نتنوں میں ہے, اور وہ روزانہ اسی روٹین میں ہے. اتنا گندا انسان روحانی طور پر ہے, اور پھر وہ کیسے اسلام کی طرف آ سکتا ہے, مجھے بتائیں, کیسے وہ صحت مند رہ سکتا ہے,
کیسے وہ اپنے آپ کو فریش محسوس کر سکتا ہے. وہ سارا دن ایسے ہی گزرتا ہے. آپ صبح کی روٹین بنا کر دیکھیں, صبح جلدی اٹھ کر دیکھیں, اور یہ روٹین اپنے اوپر جبر کر کے سمجھیں کہ ہم نے کوئی فلائٹ پکڑنی ہے, ہم نے کوئی گاڑی پکڑنی ہے, کسی دوسرے شہر جانا ہے. 3-4 دن یہ شیطان کا مقابلہ کر کے دیکھیں, اپنی طبیعت پہلے والی اور بعد والی چیک کر کے دیکھیں. اللہ کے لیے نہیں, وہ کم از کم اپنے جسم کے لیے تو کر کے دیکھیں. جب آپ جسم کے لیے کریں گے اللہ آپ کو اپنی طرف بھی ہدایت دے دے گا. اپنے لیے تو مخلص ہو جائیں. آپ کی صحت کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ جلدی سوئیں, جلدی اٹھیں اور صبح کی نماز پڑھیں. یہ آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. سب سے پہلے اگلے ایمان کی بات کی ہے, اس کے بعد کے اگلے مرحلے بعد کے شروع ہونے جو کہ بے حد ضروری ہے, لیکن کم از کم اور کچھ نہیں ہے. تو ہمیں انسانوں کو اپنے لیے ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ کتنا ضروری ہے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.